انسان کو کبھی بھی زندگی میں کوئی ایسے ہیلے بہانے تلاش نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے وہ یہ راہ تلاش کرے کہ کہیں اس کو پیسے دینے نہ پڑ جائیں۔ دین ہمیں مشکل کے اندر نہیں ڈالتا، دین ہمیں آسانی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ بغیر حساب کے نہیں دینی، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں وہ مشہور و معروف ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ لوگوں کی بنیادی ضروریات جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے۔ فی سبیل اللہ میں سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ جہاد کا آتا ہے۔ بندہ آپ کو ضرورت مند نظر آتا ہو، جگہ آپ کو ضرورت والی لگتی ہو، تو بس وہاں پہ آپ جو ہے وہ اس کو پیسے دے دیں۔ جتنا معاملات کو پوشیدہ رکھنے میں مزہ ہے اتنا ظاہر رکھنے میں مزہ نہیں ہے، یقین مانیں۔ والدین سوال کر رہے ہیں ہم سے کہ بچہ کمزور بڑا ہے، بالغ تو ہو گیا ہے، لیکن روزہ کیسے رکھ سکے گا؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ۔ بالغ، عاقل مرد اور عورت کے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہماری آج کی گفتگو، جیسا کہ آپ کو بخوبی علم ہوگا، وہ زکوٰۃ اور روزے کے متعلق جو مسائل ہیں ان کے بارے میں ہوگی۔ اگرچہ اس عنوان کے اوپر تقریباً ہر سال ہم گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہ ہر سال ہی ان دنوں کی ضرورت ہے۔ انسان بھول جاتا ہے، بہت سی باتیں ریوائز ہونے سے، ریپیٹ ہونے سے، دہرائے جانے سے اسے یاد آ جاتی ہیں اور عمل میں آسانی رہتی ہے۔ اور میں اس موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سب لوگوں کے لیے اور اپنے لیے بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رکھے زکوٰۃ دینے والوں میں اللہ ہمیں شمار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمیں دینے والا بنائے۔ انسان کو کبھی بھی زندگی میں کوئی ایسے ہیلے بہانے، کوئی ایسی اپنے اندر ہی اندر ایکسکیوزز تلاش نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے وہ یہ راہ تلاش کرے کہ کہیں اس کو پیسے دینے نہ پڑ جائیں۔ بات سمجھیں؟ بعض لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یا کسی مانگنے والے سے بچنے کے لیے، کسی ضرورت مند سے بچنے کے لیے ہیلے کرتے ہیں کہ اپنے مال کو، جی یہ میں نے اپنی اتنی بیٹی کو زیور دے دیا، کوئی کہتا ہے یہ پلاٹ میں نے اپنے بیٹے کے نام لگا دیا۔ جس طرح لوگ ٹیکسوں سے بچنے کے لیے مختلف جائیدادوں میں عدل بدل کرتے ہیں نا، اس طرح زکوٰۃ سے بچنے کے لیے بھی لوگ کرتے ہیں، اور صدقات سے بچنے کے لیے لوگ کرتے ہیں کہ کہیں کوئی ضرورت مند جو ہے وہ متھے ہی نہ لگ جائے کہ انہوں کچھ دینا پی سکتا ہے۔ تو اس طرح کے ہیلے بہانے انسان کو بالکل نہیں کرنے چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر جب یہ عنایت کرتا ہے کہ اسے مال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے دیے ہوئے مال میں سے کس فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے والوں کو، خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی کمی نہیں آنے دیتا جو دل کی کشادگی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا کہ عائشہ، اگر تو گنے بغیر دے تو اللہ بھی تجھے گنے بغیر ہی، شمار کیے بغیر ہی عطا کرنے والا ہے۔ اگر گن گن کے کرے گی کہ یار اس کو تو ابھی پہلے میں نے دیے تھے اب پھر اس کو دے دوں، آتا ہے نا دل میں خیال کہ ابھی تو پچھلے مہینے اس کی مدد کی تھی، یہ پھر مانگنے کے لیے آ گیا، ابھی تو پچھلے سال اس کو پیسے دیے تھے یہ پھر آ گیا، ابھی تو میں نے اتنے پیسے دیے تھے۔ نہیں، جب اللہ توفیق دے، جہاں ضرورت پیش آئے وہاں پر اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر انسان کو مال خرچ کرنا چاہیے۔ اور مسائل کے اندر کیونکہ یہ ایسے مسائل ہوتے ہیں جن میں اختلاف رائے ہوتا ہے استدلال کی وجہ سے علماء کے، ایسی بات کو اختیار کرنا چاہیے جس میں دینے کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہو، بچنے کا عنصر کم پایا جاتا ہو۔ بچنے والے مفتی صاحب کے پاس نہیں جانا چاہیے، بلکہ ان کے مسئلے پر عمل کرنا چاہیے جو زکوٰۃ کے معاملے میں دینے کی ترغیب دینے والے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کے مسئلے میں یہ بات سمجھ لیجئے
کہ زکوٰۃ کے دو ہی نصاب شریعت نے مقرر کیے ہیں. ایک 7.5 تولے خالص سونا، اس میں زیور نہیں ہے کیونکہ زیور کی ملاوٹ ہوتی ہے. تو زیور جب شامل ہو جاتا ہے تو وہ تقریباً 9 تولے یا 10 تولے زیور اگر ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے. اور 52.5 تولے چاندی جس کے پاس ہو، یا اب آج کل چونکہ نقد رقم کا زیادہ ٹرینڈ ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر جس کے پاس نقد رقم یا تجارت کرتے ہوئے مال تجارت موجود ہو، جو کہ پاکستانی کرنسی کے اعتبار سے 1,35,000 روپیہ تقریباً بنتا ہے. اور اس پیسے کے اوپر، اس سونے کے اوپر پورا 1 سال جمع رہا، وہ 1 سال پورا صاحب نصاب رہا، تو سال جس دن پورا ہو جائے گا اس دن اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. زکوٰۃ کا حساب انگریزی مہینے کے ساتھ قطعاً نہیں کرنا، اس پہ میں پورا جمعہ پڑھا چکا ہوں. اسلامی احکامات جتنے بھی ہیں ان کی ترتیب، ان کی کیلکولیشن وہ اسلامی مہینے سے کرنی ہے. اگر انگریزی مہینے سے کریں گے تو 1 سال کی زکوٰۃ آپ کی کھائی جائے گی زندگی میں. تو اگر آپ مثال کے طور پہ 1 رمضان اگر آپ نے فکس کر لیا ہے کہ میں نے حساب کرنا ہے، تو 1 رمضان کو جب آپ صاحب نصاب ہوئے تو اگلے رمضان پر آپ نے حساب کر کے جتنی آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ آپ نے ادا کر دینی ہے. زکوٰۃ میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے. ہاں دینے میں آپ کو جو وقت لگ جائے وہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ مجبوریوں کو جانتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ میں نے زکوٰۃ نکال لی ہے تو میں انہیں سائڈ تے رکھ دینا وا، تو 6 مہینے بعد کوئی فلاں بندے دی ضرورت ہے تو میں انہوں دے داں گا. نہیں، ایسے جائز نہیں. ہاں جب وقت نہیں ہوا ابھی تو آپ وقت سے پہلے کوئی ضرورت مند آ گیا ہے، آپ کو پتہ لگا کہ یہ جگہ ضرورت کی ہے، تو آپ وقت سے پہلے اس کو دے دیں. اور سال پورا ہونے پر جب آپ حساب کریں گے تو اس وقت جمع نفی کر کے جتنی باقی رہتی ہوگی وہ دے دیجئے گا، یا اگر آپ نے زیادہ دے دی تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیجئے گا، جو زیادہ دے دی وہ اللہ رب العزت کی جانب سے صدقہ ہو جائے گا. اسی طرح کاروباری امور کے اندر یہ سوال جو ہے یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کسی بندے کے ساتھ کاروبار کیا، اس کو پیسے دیے، ادھار مال دیا یا پیسے دیے، وہ بندہ ڈیڈ ہو گیا، غریب ہو گیا یا مسکین ہو گیا، تو اب کیا اس کو وہ پیسے جو آپ نے بطور کاروبار دیے تھے زکوٰۃ میں چھوڑ سکتے ہیں؟ تو کلیئر کٹ بات ہے کہ بالکل نہیں چھوڑ سکتے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے ہوتی ہے، بعد میں نہیں ہوتی. یہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کے پیسے خدا نہ خواستہ چوری ہو جائیں تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ وہ جو میرے پیسے چوری ہوئے تھے وہ میں نے زکوٰۃ شمار کر دی؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. ایسے ہی، اور یہ بھی ہیلے بہانے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ پہلے میں اس کے ہاتھ میں پکڑا دوں پھر وہ مجھے واپس کر دے، یہ سب فراڈ ہے، یہ سب اللہ کو دھوکہ دینے والی باتیں. اس لیے جو پیسے آپ نے کاروبار کے لیے دیے اگر وہ ختم ہو گئے تو وہ اللہ کے سپرد آپ کا معاملہ، زکوٰۃ آپ نے دینی ہی دینی ہے. جو پیسے آپ نے لوگوں کے دینے ہیں وہ آپ نے اپنی ٹوٹل اماؤنٹ میں سے مائنس کر دینے ہیں. جو آپ نے لوگوں سے لینے ہیں وہ آپ نے اپنی ٹوٹل اماؤنٹ میں جمع کر لینے ہیں. مثلا آپ نے 1,00,000 روپیہ لینا ہے اور آپ نے 50,000 روپیہ دینا ہے، تو اب آپ کے پیسے کتنے بچے؟ 50. تو آپ نے زکوٰۃ 50,000 کے اوپر ہی دینی ہے. اس میں سے وہ پیسے بھی آپ مائنس کر سکتے ہیں
کہ جو پیسے آپ کو ملنے کی امید ہی نہیں ہے، آپ نے لینے ہیں لیکن پارٹی بیٹھ گئی ہے، بندہ لے کے بھاگ گیا ہے، یا آپ کو پتا ہے کہ نہیں ملنے، تو وہ پیسے بھی آپ اپنے مال میں جمع نہیں کر سکتے۔ لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زکوٰۃ پروفٹ کے اوپر ہے یا زکوٰۃ کرائے کے اوپر ہے، جو آپ کو کرائے آتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ زکوٰۃ کے معاملے میں ایک اصولی بات سمجھ لیں، زکوٰۃ نہ تو پروفٹ کے اوپر ہے کہ آپ نے کتنا پروفٹ کمایا، نہ زکوٰۃ کسی پراپرٹی کے کرایوں کے اوپر کسی پرسنٹیج سے ہے کہ آپ نے کتنے کرائے لے، کوئی نہیں۔ زکوٰۃ کا ایک موٹا سا حساب ہے، سال پورا ہونے پر آپ نے کیلکولیشن کرنی ہے آپ کے پاس ٹوٹل اماؤنٹ کتنی پڑی ہوئی ہے، بس بھلے آپ کو 10 لاکھ روپیہ ماہانہ کرایہ آتا تھا، بھلے آپ مہینے کا 10 لاکھ کماتے تھے، لیکن سال کے بعد اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ پڑا ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں، 10 کا 10 آپ خرچ کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ زکوٰۃ ہے جمع مال کے اوپر۔ شریعت کیا کہتی ہے کہ جو تمہارے پاس ایکسٹرا جمع ہے نا، اس کے اوپر تم نے زکوٰۃ دینی۔ تو جو بھی پروفٹ، جو بھی کرائے، جو بھی جہاں سے بھی آپ کو مال آیا، وہ آپ نے سال بعد دیکھنا ہے میرے پاس کیش کتنا پڑا ہے۔ کاروباری حضرات نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس راس المال کتنا پڑا ہے، وہ مال جو ہم نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، البتہ اس میں سے مشینری خارج ہو جائے گی، گاڑی استعمال کی، گھر کی چیزیں، آپ کا کپڑا پہننا، برتن، اور فیکٹریوں کے اندر جو مشینری آپ یوز کرتے ہیں اس کے مالیت کے اوپر زکوٰۃ نہیں، لیکن جو مال آپ نے رکھا ہوا ہے کپڑے کی صورت میں، جوتے کی صورت میں، لکڑی لوہے کی صورت میں، اور اس کو آپ نے بیچنا ہے، اس سارے کو آپ نے جمع کر لینا ہے، اور جمع کر کے اس ٹوٹل اماؤنٹ کے اوپر 40واں حصہ یعنی 2.5% آپ نے سال پورا ہونے کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کا کاروبار اس نوعیت کا ہے کہ وہ چیز کسی غریب، کسی مسکین، کسی مسافر، کسی کا قرض اتارنے کے لیے ضروریات زندگی میں استعمال ہو سکتی ہے، لگژریز میں نہیں، ضروریات زندگی میں استعمال ہو سکتی ہے، تو آپ اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ بھی زکوٰۃ کے اندر کسی کو دے سکتے ہیں۔ مثلا کپڑا بنیادی ضرورت ہے نا انسان کی، تو اگر آپ کے پاس کپڑا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ضرورت مند ہے، تو آپ درمیانے درجے کی کوالٹی کا کپڑا ضرورت مند کو دے کر اس کی مالیت اپنی زکوٰۃ میں شامل کر سکتے ہیں۔ ڈیڈ آئٹم نہیں زکوٰۃ میں چلے گی، یہ بات یاد رکھیں، نہ ڈیڈ آئٹم چلے گی اور نہ رننگ بہت زیادہ ٹاپ کی آئٹم چلے گی، بلکہ زکوٰۃ کے اندر کون سا مال لیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے عاملین کو جب آپ ان کو زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا کرتے تھے تو کہتے تھے نہ بہت کمزور جانور لینا ہے، نہ بہت لاغر، اور نہ سب سے صحت مند جانور۔ کون سا جانور؟ جو اعتدال، درمیانہ درجے کا، نارمل درجے کا جو جانور ہے وہ۔ تو اپنی پروڈکٹس میں سے اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو آپ وہ ڈیڈ آئٹم بھی نہیں دے سکتے، اور شریعت یہ نہیں کہتی کہ ٹاپ کی چیز دو، درمیانی آئٹم جو بھی آپ کی جس درجے کی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں۔ خواتین عام طور پہ اس طرح کے مسائل زیادہ پوچھتی ہیں کہ گھروں کے اندر جو پرانی چیزوں سے مراد لباس یا فرنیچر یا اس طرح کی چیزیں جو زیر استعمال رہتی ہیں، یوزیبل، کیا ان کو زکوٰۃ میں دیا جا سکتا ہے؟ ان کو زکوٰۃ میں دیا جا سکتا ہے کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، لیکن ان کی ویلیو کیا ہوگی؟ اصل بات یہ، ان کی ویلیو یہ وہ ہوگی کہ آپ اس چیز کو لے کر مارکیٹ میں جائیں گے اور پوچھیں گے کہ بھائی میرا یہ شادی کا 10 سال پرانا سوٹ ہے،
आप कितने में रखेंगे? जितने में वो सूट बिकता होगा उतने पैसों की आप उस सूट को किसी गरीब को देकर ज़कात शुमार कर सकती है। और अगर वो चीज काबिले फरोख्त है ही नहीं, ऐसा भी होता है कि लाखों की चीजें होती हैं मगर उनका कोई गाहक ही नहीं होता। चीज तो बड़ी कीमती है लेकिन भाई वो बिकती नहीं मार्केट में, अब उसका कोई खरीदार ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि उस चीज की कोई वैल्यू नहीं। भले आपने वो 25 लाख की ली हो लेकिन अब उसकी वैल्यू क्या है? अब उसकी वैल्यू कोई नहीं। तो ऐसी चीज को ज़कात के अंदर दिया जा सकता नहीं। बड़ा अहम मसला प्रॉपर्टी की ज़कात का है। ये सबसे पेचीदा मौजूदा दौर के अंदर जो ज़कात के मसाइल हैं उनमें सबसे पेचीदा मसला जो है वो यही है। प्रॉपर्टी के ऊपर वैसे तो शरीयत ने कोई ज़कात जो है वो फिक्स नहीं की, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, यानी आपने प्रॉपर्टी इसलिए ले रखी है कि आप उसको महंगा करके फरोख्त करते हैं, आप प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं, तो साल पूरा होने पर उस प्रॉपर्टी का जो करंट रेट, करंट वैल्यू होगी, क्योंकि आप उसके मालिक होंगे ना उतने पैसों के। यकम रमजान को आपका प्लाट 60 लाख का बिकता था, बंदा कहता था ये 60 लाख लो, मार्केट वैल्यू आपने पता की मार्केट वैल्यू 60 लाख है, तो आप 60 लाख के मालिक हैं और आपने प्लाट तिजारत के लिए लिया है, तो माले तिजारत होने की वजह से प्लाट के ऊपर ज़कात अदा की जाएगी। अलबत्ता बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, ख़वातीन के साथ भी ऐसा हो जाता है और प्रॉपर्टी के काम में भी ऐसा हो जाता है कि इंसान के पास चीज़ तो मौजूद होती है जिसकी वजह से वो साहिब निसाब है। मसलन खातून के पास 12 तोले जेवर तो मौजूद है लेकिन ज़कात देने के लिए पैसे नहीं है। 12 तोले की ज़कात भी तो देनी है ना, पैसे नहीं है। इसी तरह प्लाट तो बंदे के पास करोड़ रुपए का मौजूद है लेकिन करोड़ रुपए के प्लाट की 2.5 लाख रुपया ज़कात देने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या करेगा? तो सोने या दीगर चीज़ों का तो हल बड़ा आसान है कि अगर सोना है खातून के पास और पैसे नहीं है तो वो सोना बेचकर उसमें से ही ज़कात अदा करेगी। और सोने की ज़कात या किसी भी चीज़ की ज़कात वो मालिक ने देनी होती है, दूसरे ने नहीं देनी होती। शौहर ने अपनी बीवी के जेवर सोने की ज़कात देनी फर्ज नहीं है शौहर के ऊपर, वो दे दे तो अच्छी बात है, उसका एहसान है, बीवी के ऊपर उसका एहसान है। अगर वो ज़कात नहीं देता तो गुनाहगार शौहर नहीं, गुनाहगार बीवी है। ज़कात की जिम्मेदार बीवी है जो मालिक है उस सोने की। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तलकीन फरमाई है कि अपने मालों को और यतीम के माल के बारे में बिलखुसूस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई कि कोई बच्चा यतीम हो गया, अब उसके पास माल मौजूद है, तो ये ना करो कि 2 साल का बच्चा हो और उसका पैसा जो है तुम रख छोड़ो और मुबादा के उसे 15 साल का समझदार होते तक ज़कात ही खा जाए, हर साल उसको उस पैसे को ज़कात कम करती रहे। नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने मालों को कारोबार में लगाओ, मुबादा के उसको ज़कात खा जाए। तो ऐसे माल को जमा नहीं रखना चाहिए कि जिसको ज़कात हर साल कम करती रहे, उसको सेल करके इंसान को कहीं इन्वेस्ट करनी चाहिए, ये हमारा दीन कहता है। और इसी तरह वो प्लाट, जो बंदे के पास प्लाट तो करोड़ों के हैं लेकिन कैश ज़कात देने के लिए पैसे नहीं है, तो वो हिसाब करता रहे हर साल कि इस साल मेरी इतनी बनी, इस साल मेरी इतनी बनी। अल्लाह मजबूरियों को जानता है। जिस दिन उसका वो प्लाट फरोख्त होगा उस दिन वो अपने पिछले सारे सालों की ज़कात जो है वो उस दिन उस प्लाट के पैसों में से अदा कर देगा। तो ये रायतें भी साथ साथ दीन के अंदर मौजूद हैं। दीन हमें मुश्किल के अंदर नहीं डालता, दीन हमें आसानी की तरफ लेकर जाता है। एक बड़ा अहम मसला है और वो है
کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں انسان قسط وار ادائیگی کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ قسطوں کے اوپر پلاٹ لے لیا یا کمیٹی ڈال لی. کمیٹی ہوتی ہے 2 سال 3 سال کی آپ نے کمیٹی ڈالی, تو اب کمیٹی کے پیسے آپ دے رہے ہیں لیکن آپ کو ملے نہیں ہیں, اور اسی طرح پلاٹ کی قسطیں آپ دے رہے ہیں لیکن پلاٹ آپ کو ملا نہیں ہے, تو ان کی زکوٰۃ کیا ہے؟ تو اس کا بڑا آسان سا حساب ہے. جتنے پیسے آپ نے دے دیے ہیں قسطوں میں یا جتنے پیسے کمیٹی میں آپ نے دے دیے ہیں, مثلا 20 لاکھ کی کمیٹی تھی, آپ نے ابھی 7 لاکھ دیا اور سال پورا ہو گیا زکوٰۃ کا, تو آپ نے اپنے 7 لاکھ روپیہ وہ آپ کا جمع ہے, اس کے اوپر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اسی طرح جو قسطیں پلاٹ کی آپ نے دے دی, جتنے پیسے دے دیے ان کے اوپر زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے. اس میں ایک اور بڑی اہم اور پیچیدہ بات ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی بڑا قسمت والا تھا کوئی, اور اس نے کمیٹی ڈالی 20 لاکھ کی, اور ابھی اس نے تیسری یا چوتھے مہینے ہی اس کی کمیٹی نکل آئی. اب اسے 20 لاکھ روپیہ مل گیا, دیا اس نے کتنا؟ مثلا اس نے دیا صرف 2 لاکھ روپیہ, تو زکوٰۃ وہ کتنے پیسوں کی دے گا؟ زکوٰۃ وہ 2 لاکھ کی دے گا, 20 لاکھ کی نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ 20 لاکھ اس کو ملا ہے کمیٹی کی وجہ سے, وہ مقروض ہے 20 لاکھ کا. 18 لاکھ کا وہ مقروض ہے, ابھی 2 لاکھ اس نے صرف دیا ہے. یہ تو ایک سسٹم کی وجہ سے اس کو بھائیوں نے ساروں نے جو ہے وہ اس کو قرض دے دیا ایڈوانس, کہ ہم جو ہے تم میں قرض دیتے ہیں, پھر جب تم دو گے تو ہم تمہارا وہ رکھ لیں گے. تو مالک وہ ابھی کلی طور پر نہیں بنا, بلکہ 18 لاکھ دینے کا وہ مقروض ہے نا, پابند ہے وہ 18 لاکھ دینے کا, اسے پہلے مل گیا ہے. تو کمیٹی جن کی نکل آئی لیکن ابھی پیسے باقی ہیں, تو جتنے پیسے باقی ہیں اتنے پیسوں کے وہ مقروض ہوتے ہیں, لہذا وہ پیسے انہوں نے دینے ہیں, ان دینے والے پیسوں میں سے وہ نکال دیں گے. جتنے انہوں نے دیے ہیں اتنے پیسوں کی زکوٰۃ جو ہے وہ انہوں نے ادا کرنی ہے. تو باوجود اس کے کہ ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ ان مسائل کو ہر سال دہرایا جائے, لیکن پھر بھی کوئی بھی ایسا مسئلہ جو آپ یہ سمجھتے ہوں کہ آپ کے لیے پوچھنا ضروری ہے, یا آپ سمجھتے ہوں کہ آپ کو اس معاملے میں سمجھ نہیں آ رہی, تو بغیر پوچھے تکا مار کے نہیں چلنا, اور زکوٰۃ بغیر حساب کے نہیں دینی, یہ بھی بات یاد رکھیں. بے شک آپ زیادہ ہی دیتے ہوں, بے شک آپ زیادہ ہی دیتے ہوں, لیکن حساب کر کے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے اور آپ نے اتنی زکوٰۃ دینی ہے. تو اس لیے یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو مد نظر رکھ کے اپنے زکوٰۃ کا حساب کریے. زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں وہ مشہور و معروف ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین, بنیادی اس میں جو ہماری ضرورت کے پیش آتے ہیں, فقیر وہ جس کے اوپر فاقہ کشی آ جائے, مسکین وہ جس کی ضروریات زندگی کا خرچہ زیادہ ہو اور اس کی آمدن کم ہو. اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کے حال پر رحم فرمائے. مسکینوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے, لوگوں کے خرچے بڑھ گئے, لوگوں کی بنیادی ضروریات جو ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے. لوگ کما رہے ہیں لیکن کمانے کے باوجود لوگ دلدل کے اندر دھنسے چلے جا رہے ہیں, ان کی بنیادی ضروریات جو ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی. تو غریب اور مسکین کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, مسافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, عاملین ہمارے سے متعلق نہیں ہیں, اور اسی طرح فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ میں سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ جہاد کا آتا ہے, جہاد فی سبیل اللہ میں زکوٰۃ, اور اس کے بعد ہر وہ کام جو دین کی اشاعت, دین کی سربلندی, دین کے فروغ کے لیے, فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, اس کا عام ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے. اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کے دین کا راستہ. تو دین کی اشاعت کے لیے, دین کے فروغ کے لیے وہ مدارس ہوں, وہ کوئی بھی کسی قسم کا جدید معاملات ہوں, دین کی اشاعت کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. والغارمین, غارمین بھی بڑے اہم ہیں, یہ بھی بڑے ضرورت مند ہوتے ہیں. اس میں 2 کیٹیگری کے لوگ آتے ہیں. ایک وہ بندہ جس نے
सुलह करवाने के लिए दो आदमियों के दरमियान किसी की जमानत दे दी कि भाईजान इसने पैसे देने थे तो मैं इसकी जमानत देता हूं कि मैं अगर ये नहीं देगा तो मैं जामन। अब वो जो देने वाला था वो भाग गया और इस बेचारा जो है ये फंस गया और इसके पास देने के लिए पैसे नहीं है। इसने जमानत दे दी लेकिन इसके पास पैसे नहीं है, तो ये ज़कात में से पैसे लेकर वो अदायगी कर सकता है। इसी तरह वो मकरूज जो अगरचे उसका रोजगार तो चल रहा है, रोजगार तो चल रहा है, वो अपना जो भी कोई ज़रूरियात ज़िंदगी है वो चला रहा है, लेकिन वो बेचारा मकरूज ऐसा है कि उसकी आमदन से उसका कर्जा उतर नहीं पाता, उसकी आमदन से उसका कर्जा उतर नहीं पाता। तो ऐसे मकरूज को भी ज़कात दी जा सकती है और कर्ज उसका ज़कात से उतारा जा सकता है। बहुत से लोग बेचारे सूद के अंदर फंस जाते हैं मजबूरी की वजह से, और ऐसे लोगों को जो सूदी कर्जे में दलदल में फंसे जाते हैं, निकल नहीं पाते, ज़कात की मद से बिल्कुल निकाला जा सकता है। ज़कात देते वक्त या सदका देते वक्त कभी भी किसी की इज्जत नफ्स को मजरू नहीं करना चाहिए। ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन्नी वल अज़ा। देते हुए अगर आपके मेरे दिल में, हमारे दिल में ये ख्याल भी आ गया ना कि मैं इसके ऊपर एहसान कर रहा हूं, तो यकीन माने कोई फायदा नहीं। ये ख्याल भी आ गया ना कि मैं इसके ऊपर एहसान कर रहा हूं, या राह चलते भी कभी उसको कह दिया ना, और तुझे तो मैंने फलां वक्त दिया था और तू अब मेरे सलाम का सही जवाब भी नहीं देता, तो समझ लो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं तुम्हारा दिया हुआ वो रायगा चला गया, वो बातिल हो गया, हमारी निगाह में उसकी कोई वैल्यू, कोई वक़्त है ही नहीं। दिया तो उसके दिए में से था, उसने तुम्हें दिया ही इसलिए था कि वो देखे कि तुम देते हो कि नहीं देते हैं। उसने क्यों तुम्हें दिया? उसने तुम्हें दिया ही इसलिए था कि वो तुम्हें देखना चाहता था, और तुम उसके दिए में से देकर और फिर कहो कि तुमने कोई एहसान किया, नहीं, तुम्हारा कोई कमाल नहीं। इसलिए ज़कात किसी को देनी है, कतअन बताने की जरूरत नहीं है कि हम आपको ज़कात दे रहे हैं, कतअन शो करने की जरूरत नहीं है कि हम आपको किस मद में पैसे दे रहे हैं। बस अपनी बुनियादी सी तसल्ली कर लें, बंदा आपको ज़रूरतमंद नजर आता हो, जगह आपको ज़रूरत वाली लगती हो, तो बस वहां पे आप जो है वो उसको पैसे दे दें। ना उसको बताने की ज़रूरत है, ना किसी और को बताने की ज़रूरत है, ना कोई चर्चा करने की ज़रूरत है। इसको जितना आप पोशीदा रखें उतना ही इसमें फ़ायदा है। अलबत्ता मसलहत के तहत सदका जाहिर भी किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको यकीन माने तजर्बे की बात बताता हूँ, क्योंकि अब हमारा तो शोबा ऐसा बन गया ना कि हमें तो थोड़ा बताना भी पड़ता है लोगों को कि ये काम हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको तजर्बे की बात बताता हूं, इस पुरफितन दौर के अंदर जितना मामलात को पोशीदा रखने में मजा है उतना जाहिर रखने में मजा नहीं है, यकीन मानिए। पोशीदा रख के एक अजीब सी हलावत ईमानी महसूस होती है इंसान, बंदे को ऐसा लगता है सिर्फ मुझे पता है, मेरे अल्लाह को पता है। जब बंदा जाहिर कर देता है ना, नीयत तो उसकी जो भी होती है, लेकिन बस शैतान फिर कहीं ना कहीं से उसको फिसलाता ही रहता है, हर वक्त उसको धड़का धड़का लगा ही रहता है कि यार फलां भी देख रहा, फलां भी देख रहा। खुद पसंदी सी इंसान शैतान पैदा करने की कोशिश करेगा, देख तू कितना बाकमाल है, देख तूने क्या कुछ कर दिया, देख लोगों को कितना पता लग रहा है कि तू कर रहा। इससे बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मजबूरियों के तहत बहरहाल इंसान लगा रहता है। तो अगर कोई आपको मजबूरी ना हो तो जितना पोशीदा रहेंगे उतना ही अच्छा रहेंगे, जितना छुप कर रहेंगे उतना ही अच्छा रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो वक्त बच गया है उसमें कुछ रोजे के मसाइल हम डिस्कस करते हैं। रोजा, मैं हैरान होता हूं, जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है सवाल भी चेंज हो रहे हैं। हमारे बचपन में और आपके बचपन में मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई तसव्वुर भी था कि बच्चा जब बालिग हो जाए तो वो रोजा ना रखे। ज्यादातर घरानों में यही तसव्वुर था कि बच्चा जब बालिग हो जाए तो, बल्कि बलूगत से साल पहले उसकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती थी। कोई जुम्मे के रोजे, कोई 2-4 रोजे, कोई चिड़ी रोजा कह के वो लगा देते थे उसको शौक से, और फिर जब बालिग होते थे। तो अब तो हाल ये है कि वालिदैन सवाल कर रहे हैं हमसे
کہ بچہ کمزور بڑا ہے، بالغ تو ہو گیا ہے، لیکن روزہ کیسے رکھ سکے گا؟ یہ روزہ رکھ لے گا؟ کوئی شریعت نے گنجائش رکھی؟ تو اتنا نازک مزاج انسان کو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ شریعت کے احکامات پر عمل ہی نہ کر سکے۔ اللہ نے انسان کو جس فطرت اور جس ساخت پہ بنایا ہے، اللہ کی قسم اس میں کوئی کجی کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اور روزہ رکھنے سے کمزوری میں اضافہ نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ روزہ رکھنے سے اللہ رب العزت نے انسان کے لیے صحت اور عافیت رکھی، اور ہاں جہاں بیماری ہے وہاں اللہ نے رخصت دے دی ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ تو ہر بالغ عاقل مرد اور عورت کے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور بغیر کسی بیماری کے یا سفر کے روزے کو چھوڑا جا سکتا نہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کی نیت رات کو کرنا ضروری ہے، اور نیت کے کوئی الفاظ زبان سے ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ سحری کی کوئی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ افطار کی جو دعا صحیح ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی پینا ہے ایک گھونٹ، یا آپ نے کھجور کھانی ہے، اور پھر یہ دعا پڑھنی ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ رگیں تر ہو گئیں، پیاس جاتی رہی، اور اجر اللہ رب العزت کے ہاں انشاءاللہ لکھ لیا گیا۔ یہ دعا روزہ کھول کے آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو بھی افطار کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ سحری کھائے بغیر فرض روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر سحری چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ یعنی رات کو ہی نہیں یہ سوچ لینا اوکے خیر ہے میں ستا رہا، منو نہ اٹھانا، میں نہیں سحری کھانی، میں ستا ہی روزہ رکھ لینا، نہیں، جان بوجھ کے نہیں۔ ہاں جاگ نہ آئے، بیدار نہ ہو تو روزہ نہیں چھوڑنا۔ یہ نہیں کہ میں سحری نہیں کھا سکا تو میں ہوں روزہ ہی نہیں رکھنا، نہیں، بلکہ سحری کھانے میں اس امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے برکت رکھ دی ہے۔ اس وقت میں بھی برکت ہے، اور اس کھانے میں بھی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے برکت رکھ دی ہے۔ عام طور پہ نوجوان اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، حالت جنابت کے اندر، یعنی کوئی شادی شدہ جنبی تھا یا غیر شادی شدہ احتلام کی وجہ سے جنبی ہو گیا، حالت جنابت میں یعنی جب آپ پہ غسل فرض ہو جائے روزہ رکھنے میں کوئی قباحت نہیں۔ سحری کھا کے آپ روزہ رکھیں نارمل، وہ جو ضروری ہے پاکیزگی وہ نماز کے لیے ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ نے پاکیزہ ہونا ہے، ادروائز روزہ رکھنے کے لیے اس پاکیزگی کا، غسل سے پاکیزگی کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزے کو توڑ دینے والے کام، نمبر 1 جان بوجھ کر کچھ کھا لینا، کچھ پی لینا۔ نمبر 2 جان بوجھ کر قے کر دینا، اگر خود بخود قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جان بوجھ کر قے کی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا اس کے جماع کے علاوہ کسی اور طریقے سے ہاتھ کے ذریعے سے احتلام کر لینا، انزال کر لینا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خون دینے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی ایمرجنسی آ جائے کہ کسی کی جان بچانی بہت ضروری ہے اور افطار سے پہلے ہی بلڈ دینا ضروری ہے، کوئی اور ڈونر نہیں مل رہا، تو آپ خون دے سکتے ہیں، خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن خون دینے کے بعد اگر آپ کی طبیعت بحال نہیں رہتی، کیونکہ کمزوری ہوتی ہے نا انسان کو، اگر آپ کی خون دینے کے بعد طبیعت بحال نہیں رہتی
تو بامر مجبوری آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں. یہ ایک مجبوری ہے، انسانی جان بچانے کے لیے آپ نے کام کیا، اس کے بعد آپ اپنی طبیعت کو بحال نہیں رکھ سکے تو آپ افطار کر لیں، اس کی صرف آپ نے قضا دینی ہے، اس کا کوئی اور معاملہ آپ کے اوپر نہیں آئے گا. پین کلر کا انجیکشن جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے، طاقت کا انجیکشن نہیں لگایا جا سکتا. مسواک ٹوتھ پیسٹ کی جا سکتی ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے. آنکھ میں ڈراپ جو ہیں وہ ڈالے جا سکتے ہیں، لیکن ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے زیادہ اوپر کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اس سے معدے میں پانی نہ چلا جائے. استنجا تسی جدہ مرضی کرو، دی کوئی قید نہیں ہے جی. بعض کہتے ہیں جی استنجا بھی بڑے احتیاط سے کرنا چاہیے، سانس روک کے. وہ کلپ آپ سب نے سنا ہی ہوگا نا، میں کہتے ہیں استنجا بھی بڑے صاحب سے کرنا چاہیے کہ وہ میدے میں پانی نہ چلا جائے. وہ میں تانوں گارنٹی دینا اتوں پانی نہیں میدے سے جانا انشاءاللہ، جتنا مرضی استنجا کرو. تو روزے کے کچھ ایسے مسائل بھی ہیں جو ہمارے معاشرے میں غلط فہمی کا شکار ہیں. ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے مسائل بھی ہیں جو غلط. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بندہ روزہ نہیں رکھ پاتا وہ اپنی جگہ کسی کو روزے رکھوائے. روزے رکھوانے کا ایک تصور. تو یہ بات سمجھ لیں، قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں کہیں پر بھی روزہ کسی دوسرے کو رکھوانے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اپنی جگہ ویسے آپ کسی کو روزے رکھواتے ہیں، سحری افطاری کروائیں، وہ تو بڑا ثواب ہے، لیکن اپنی جگہ کسی دوسرے کو روزے رکھوانا اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں. اسی طرح یہ بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا اس نے فدیہ دینا ہے. اب فدیہ وہ کیا دے گا؟ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ فدیے میں وہ کسی کو سحری کروائے گا اور کسی کو افطار کروائے گا. ایسا بھی کوئی کنسیپٹ نہیں. یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی 183 نمبر آیت، اس میں ہی اللہ رب العزت نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ جو تم میں سے فمن لم یستطع، جو تم میں سے طاقت نہیں رکھتا وہ کیا کرے؟ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا. روزے کا فدیہ نوٹ کر لیں، قرآن مجید کی آیت کے حساب سے روزے کا فدیہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا. اب وہ ایک مسکین کو جو کھانا کھلانا ہے نا، وہ آپ نے اپنے لیول کا کھلانا ہے. اگر آپ کے گھر روزانہ مٹن پکتا ہے تو آپ دال نہیں کھلا سکتے، آپ کو مٹن ہی کھلانا ہوگا. اگر آپ کے گھر چکن پکتا ہے روزانہ تو آپ دال نہیں کھلا سکتے، آپ چنے نہیں کھلا سکتے، آپ چکن ہی کھلائیں گے. اگر آپ کے گھر مکس پکتا ہے، کبھی دال کبھی سبزیاں کبھی مٹن کبھی مہنگا کبھی، تو پھر آپ ایک ایوریج کھانا درمیانے درجے کا وہ آپ کھلا سکتے. تو ایک مڈل کلاس طبقے کے حساب سے اگر حساب لگایا جائے کھانا کھلا دیں تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن آج کل چونکہ پیسے سے سارا کچھ معاملات چلتے ہیں تو ایک مڈل کلاس کے ماحول میں میرا خیال ہے کہ 200 روپیہ یا 250 روپیہ، 250 روپے میں ایک درمیانے درجے کا کھانا ایک بندہ اچھے طریقے سے کھا سکتا ہے. تو گویا ایک روزے کا فدیہ پیسوں کے حساب سے 250 روپے بنا. اور آخری بات کہ فدیہ دینا کس نے؟ نمبر 1 دائمی مریض، وہ مریض جن کے بارے میں ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ بیماری ایسی ہے کہ ان کو اب ساری زندگی روزہ نہیں رکھ سکتے، تو وہ کیا کریں گے؟ اپنے روزے کا فدیہ دیں گے. نمبر 2 وہ بوڑھے، بڑھاپا بھی مرض ہے، وہ بوڑھے جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے. ظاہر ہے کہ اب مزید بوڑھا ہی ہونا نا، انہوں نے جوان تو نہیں ہونا، تو وہ بعد میں بھی کبھی نہیں رکھ سکتے. تو جو بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے بزرگ روزہ نہیں رکھ سکتے وہ اپنے روزے کا فدیہ دیں گے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بارے میں فتویٰ ہے کہ دودھ پلانے والی خاتون اور پریگننٹ لیڈی، حاملہ خاتون اور بچوں کو دودھ پلانے والی خاتون، ان کو شریعت نے یہ رخصت دی ہے کہ وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے سکتی ہیں.
اگر وہ قضا دینا چاہیں تو ان کی مرضی، لیکن شریعت نے ان کو یہ رخصت دی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سلسلہ پھر 2 سال کی تو وہ دودھ پلانا، پھر اس کے بعد اگر پریگننسی، لمبا سلسلہ چلا جاتا ہے، تو کئی سالوں کے جمع ہو جاتے ہیں، پھر خواتین سے پورے کرنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے شریعت نے یہ رخصت دی ہے کہ ان دونوں خواتین کو کہ وہ اپنے روزے کا فدیہ دے سکتی ہیں۔ اور آخر میں وہ لوگ، وہ بزرگ جن کے ذمہ کچھ روزے تھے اور وہ اپنے روزوں کی قضا نہیں دے سکے، مرد اور عورت دونوں میں سے کوئی کسی وجہ سے زندگی میں ان کے روزے رہتے رہے، بعد میں انہوں نے قضا دینی تھی لیکن وہ قضا نہیں دے سکے، اب ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے ورثاء میں سے بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کی جگہ روزے رکھ سکے۔ پہلا حق تو یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ جو فوت شدگان کے ذمے روزے ہوں ان کے ورثاء ان کے روزے رکھیں، لیکن اگر ورثاء میں سے کوئی روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر ان کے روزوں کا بھی ایک روزے کا ایک مسکین کو کھانا کھلانے کے حساب سے فدیہ دینا ہوگا۔ فدیہ کسی بھی غریب مسکین کو دیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو دینی احکامات کو سمجھ کر ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔